اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلبہ اور طالبات کو قاری غلام اویس وٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ احباب سے میں گزارش کروں گا کہ آج کا جو ٹاپک ہے اس کو سیکھ کر سمجھ کر پڑھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آ سکے۔ تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے، لیسن نمبر 37 پارٹ نمبر 4 اور مشق نمبر 1 کی لائن نمبر 4 اور 5 کو ہم پڑھنا سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لائن نمبر 1 سے 3 تک جو ہم نے پڑھی تھی اس کی ہم دہرائی بھی کریں گے۔ تو چلتے ہیں، اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے اس کی بنیادی انفارمیشن کو سیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارا جو ٹاپک ہے جزم یا سکون، تو اس کو ہم نے سیکھنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلومات کو جاننا ضروری ہے تاکہ جو ہم ٹاپک شروع کیا ہوا ہے وہ ہم اچھے طریقے سے جان سکیں۔ تو پیارے بچوں، ہمارا جو ٹاپک کا ٹائٹل ہے وہ ہے جزم یا سکون۔ تو یہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ریڈ کلر میں علامت ہے اس کو جزم یا سکون کہتے ہیں، یا یہ جو علامت ہے یہ جزم یا سکون کی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس علامت کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو دال کی شکل کی جو چھوٹی سی علامت ہے، یہ 2 حروف کو آپس میں ملانے کا ذریعہ ہے۔ 2 حروف کو آپس میں جوڑنے یا ملانے کا ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے یہ تا کے اوپر یہ جزم کی علامت آئی ہے، تو یہ 2 حروف کے ساتھ اس کو ہم ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ جب تک اس کے ساتھ اس سے پہلے متحرک حرف نہیں ہوگا تو یہ ادا نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ہمیں جو چیز پتہ ہونی چاہیے وہ ہے ساکن۔ ساکن کا چونکہ ہم لفظ یوز کریں گے تو ساکن کی انفارمیشن کا ہونا آپ کے پاس بہت ضروری ہے۔ ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر یہ جو علامت ہے جزم والی، جس حرف پر یہ جزم کی علامت آ جائے اسے ساکن کہتے ہیں۔ جیسے یہ تا کے اوپر جزم کی علامت آئی ہے تو یہ تا ساکن کہلائے گا، ٹھیک ہے جی؟ کیوں ساکن کہلائے گا؟ کیونکہ یہ تا کے اوپر جو علامت ہے وہ جزم کی ہے، اس وجہ سے ہم اسے ساکن کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو چیز بیٹا آپ کو پتہ ہونی چاہیے وہ ہے متحرک۔ ساکن کے ساتھ جب تک متحرک نہیں شامل ہوگا تب تک یہ آپ ساکن حرف کو ادا ہی نہیں کر سکیں گے، لہٰذا ہمیں متحرک کو جاننا بہت ضروری ہے، حالانکہ یہ چیز پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو متحرک کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر حرکات میں سے کوئی حرکت آ جائے اسے متحرک کہتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ جس حرف پر زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت آ جائے تو اسے متحرک کہتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھ لیں با ہے، تو با کے اوپر زبر بھی ہے، زیر بھی ہے اور پیش بھی ہے، تو ہم ایک وقت میں ایک ہی حرکت آئے گی تو ہم اس حرف کو متحرک کہیں گے، یعنی کہ حرکت والا۔ اس کے بعد بیٹا جو چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے وہ ہے اس کی آواز اور لمبائی کے متعلق بھی آپ کو انفارمیشن ہونا ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ اس کے متعلق اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ جو جزم کی علامت ہے، جو ساکن حرف ہے بیٹا، ساکن ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی اپنی آواز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اکیلا تو پڑھا نہیں جاتا، لہٰذا اس کی آواز کہاں سے آئے گی، ٹھیک ہے؟ لہٰذا یہ دیکھ لیں، یہ آپ حرف اس کو ادا ہی نہیں کر سکیں گے۔ تو اس کے بعد بیٹا اس کی لمبائی، بیٹا ساکن ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی لمبائی بھی نہیں ہے، چونکہ یہ ساکن ہے تو لہٰذا اس کی کوئی اپنی کوئی لمبائی نہیں ہے۔ جو اس سے پہلے متحرک حرف شامل ہوگا تو اس کے ساتھ جو اس حرکت کی آواز ہوگی وہی اس کے ساتھ اپلائی ہو جائے گی۔ اس کے بعد بیٹا اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بیٹا جس حرف پر جزم کی علامت ہو اسے اکیلا نہیں پڑھا جاتا بلکہ اپنے سے، یعنی جو جزم کی علامت ہے اس سے پہلے، اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے یہ دیکھ لے تا کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے متحرک حرف ہے، تو اس متحرک حرف کے ساتھ ملا کر ہم تا کو پڑھیں گے تو حمزہ کے اوپر یہ جو الف ہے اس کے اوپر جو زبر کی حرکت ہے اس کی آواز چونکہ موٹی ہوتی ہے، منہ کھول کر پڑھتے ہیں، یعنی کہ پر آواز کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو وہی آواز یہ تا کے ساتھ اپلائی ہو جائے گی۔ تو یہ اس کی معلومات یہاں تک تھی۔ اس کے آگے جو مزید اس کی
معلومات ہے ہم اس کو بھی جان لیتے ہیں۔ بیٹا اس کے ساتھ جو مزید اس کی معلومات ہے جزم کے حوالے سے، جزم کی علامت کا جو استعمال ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے اور وہ کہاں ہوتا ہے، اس کے متعلق بھی آپ جان لیں۔ بیٹا بنیادی طور پر جزم کی علامت 7 اقسام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ کتنی اقسام کے ساتھ؟ 7 اقسام ہے جن کے ساتھ جزم کی علامت کو پڑھا جاتا ہے۔ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ہے غیر قلقلہ، حروف قلقلہ، حمزہ ساکن، واو مدہ، یائے مدہ، واو لین اور یائے لین۔ یہ بیٹا 7 اقسام ہیں۔ جب جزم کی علامت ان کے ساتھ آتی ہے تو ان کی یہ مختلف اقسام ظاہر ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں غیر قلقلہ کو۔ غیر قلقلہ کیا ہوتے ہیں؟ بیٹا یہ تعداد میں 20 حروف ہیں یا 20 حروف ہیں۔ کون کون سے ہیں یہ ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں۔ تا، ثا، ح، خ، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، ظا، عین، غین، فا، کاف، لام، میم، نون، ہا۔ تو بیٹا یہ جو 20 حروف ہے غیر قلقلہ، جب ان پر جزم کی علامت آئے گی تو ادائیگی کے دوران آواز لوٹ کر نہیں آئے گی۔ اس کی پہچان میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے۔ پہچان کیا ہے یا اس کا اصول کیا ہے؟ تو بیٹا یہ جان لے کہ ایسے حروف جن کو پڑھنے کے دوران آواز لوٹ کر نہ آئے ان کو غیر قلقلہ حروف کہتے ہیں۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو آواز لوٹ کر نہیں آئے گی۔ جیسے یہ دیکھ لیں، حمزہ زبر تا ات، آپ حمزہ تا زبر ات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی سا بھی آپ طریقہ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں حمزہ زبر تا ات، حمزہ زبر تا ات۔ اس کے بعد ہے بیٹا حروف قلقلہ۔ یہ تعداد میں بیٹا 5 حروف ہیں۔ کون کون سے؟ با، جیم، دال، طا، قاف۔ بیٹا جب ان پر جزم کی علامت آتی ہے تو آواز لوٹ کر آتی ہے۔ کیسے؟ اس کی پہچان دیکھ لیتے ہیں۔ ایسے حروف جن کو پڑھنے کے دوران آواز لوٹ کر آئے ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ جیسے حمزہ زبر با اب، حمزہ زبر با اب۔ غیر قلقلہ میں آواز لوٹ کر نہیں آتی، جیسے حمزہ زبر تا ات، اور حروف قلقلہ میں آواز لوٹ کر آتی ہے، جیسے حمزہ زبر با اب۔ اور یہی یہاں پر فرق بھی بتایا گیا ہے کہ غیر قلقلہ اور قلقلہ میں فرق کیا ہے۔ تو بیٹا غیر قلقلہ میں آواز لوٹ کر نہیں آتی، جبکہ حروف قلقلہ میں آواز لوٹ کر آتی ہے۔ تو بیٹا یہ اس کی بنیادی انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہے۔ تو بیٹا اس کو سمجھ کر آپ اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید میں آپ کی غلطیاں نہیں آئیں گی۔ تو چلیں ہم اپنے لیسن کے طرف چلتے ہیں۔ اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ تو تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تاکہ ہم جو پچھلا سبق تھا اس کی دہرائی کر سکیں، اور پھر اس کے بعد ہم آج کا جو سبق ہے ہم اس کو بھی ریڈ کرتے ہیں، اس کی بھی پریکٹس ہم کرتے ہیں۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے بیٹا یہ جو ریڈ کلر کے حروف ہیں یہ حروف قلقلہ ہیں، یہ ان کی آواز لوٹ کر آئے گی، اور اس کے علاوہ جو بلیک کلر میں ہیں ان کی آواز لوٹ کر نہیں آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 3 حروف ہیں یہ پرپل کلر میں، تو یہ حروف لین ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف لین 2 ہوتے ہیں، واولین اور یائلین۔ تو ان کو ہم نرمی سے ادا کریں گے۔ جب ان کی انفارمیشن آئے گی تو ہم اس کی بھی انشاءاللہ تفصیل آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ بیٹا یہ جو 2 کلر ہے، لائٹ بلو کلر ہے، ان کی ادائیگی بیٹا غنہ کے ساتھ ہوگی۔ یہ حروف اخفا ہیں۔ جب یہ سبق کی دوسری مشق انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگی تو وہاں پر انشاءاللہ یہ جو حروف اظہار اور اخفا ہیں ان کی ہم پراپر جو ہم گائیڈ لائن دیں گے آپ کو، اور انشاءاللہ اس کو بھی ہم پڑھنا آپ کو سکھائیں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے پچھلے سبق کا آغاز جو کیا تھا اس کی ہم دہرائی کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آج کے سبق کو ریڈ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زیر ذال اذ، حمزہ زبر میم ام، حمزہ زیر نون ان، حمزہ زبر واو او، زا زیر دال زد، ذال زبر را ذر، ذال پیش قاف زق، دال زبر عین دع،
میم زبر نون من، لام زبر واو لو، عین زیر دال عد، قاف زبر دال قد، خا پیش ذال خذ، ہا پیش میم ہم، میم زبر نون من، کاف زبر یا کئی، کاف پیش نون کن، ہا زبر با ہب۔ تو پیارے بچوں یہاں تک ہمارا جو پچھلا سبق تھا لیسن نمبر 36، یہ 3 لائنیں یہ پچھلے سبق کی ہے، اور ہم آج کا جو سبق ہے اس کی ہم ذرا دہرائی کے ساتھ اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ چونکہ یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں تو ہم نے اس کو ایک بار دہرایا، ہم اس کو ذرا تھوڑا سا زیادہ مرتبہ اس کو دہرا لیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا یہ پہلا سبق ہے، تو چلیں ہم اس کو دہرا لیتے ہیں۔ کاف پیش میم کم، کاف پیش میم کم، کاف پیش میم کم، لام زبر میم لم، لام زبر میم لم، لام زبر میم لم، قاف پیش میم قم، قاف پیش میم قم، قاف پیش میم قم، با زبر لام بل، با زبر لام بل، با زبر لام بل، سین زبر لام سل، سین زبر لام سل، سین زبر لام سل، تا پیش با تب، تا پیش با تب، تا پیش با تب، قاف پیش لام قل، قاف پیش لام قل، قاف پیش لام قل، میم زیر نون من، ہا پیش میم ہم، من ہم، من ہم، میم زیر نون من، ہا پیش میم ہم، من ہم۔ یہاں پر بیٹا ہم غنہ کریں گے، ناک میں آواز چھپا کر ہم ادا کریں گے، تو ان 2 حروف پر آپ نے غنہ کرنا ہے۔ میم زیر نون مین، کاف پیش میم کم، مین کم، بیٹا غنہ کی لمبائی 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ مین کم، مین کم، حمزہ زبر نون آن، تا پیش میم تم، انتم، 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 لام زبر لا، بیٹا یہ الف نہیں ہے، لام درمیان اور شروع میں لکھا جاتا ہے جبکہ الف شروع میں نہیں لکھا جاتا، یہ لام ہے۔ لام زبر لا، کاف پیش میم کم، لکم، لام زبر لا، کاف پیش میم کم، لکم، لکم، لام زبر لا، ہا پیش میم ہم، لہم، لام زبر لا، ہا پیش میم ہم، لہم۔ تو پیارے بچوں آج کا سبق یہیں تک تھا جو کہ ہم نے دہرایا۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا، تو بیٹا آپ اس کو بار بار ریڈ کیجئے گا۔ تو جو دوست آپ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اگر سبق اچھا لگا ہے، سیکھنے کو ملا ہے، سیکھنے میں آسانی ہوئی ہے، تو پیارے بچوں آپ اچھا سا کمنٹس بھی ضرور کیجئے گا۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ لیسن نمبر 38 پارٹ نمبر 1 تختی نمبر 9 مشق نمبر 2 میں ہم حمزہ ساکن، کلکلا اور غیر کلکلا کو بھی ہم سیکھیں گے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔